मान रही। आज हम एक बड़े अजीब से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारा आज जो गुफ्तगू का मौजू है वो है कि कोयले से पेट्रोल हम क्यों नहीं बना सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क का ज़्यादातर हमारी बाहर के मुल्क में जो बैरूनी अदायगियाँ होती हैं, हमारी पेमेंट्स का ज़्यादातर हिस्सा वो एनर्जी सेक्टर से के मुतल्लिक होता है, वो तवानाई के शोबे से मुतल्लिक होता है। और एनर्जी सेक्टर के अखराजात पूरे करने के लिए बहुत बड़ा एक बर्डन हमारी इकॉनमी के ऊपर होता है। और जिस तरह से पिछले 5-6 माह में पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। यानी कोई भी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ नहीं है जो कि पेट्रोल में इजाफे, पेट्रोल की प्राइस में इजाफे से मुतासर ना होती हो। अब हमें ज़रूरत है कि हम तवानाई के दूसरे जो सोर्स हैं, दूसरे ज़राए हैं, उनके ऊपर भी हमें ज़रूरत है कि हम उनके ऊपर भी गौर करें और हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात को और किस सोर्स से हम पूरा कर सकते हैं और किस ज़रिए से पूरा कर सकते हैं, ताकि हमारे मुल्क की जो तवानाई के शोबे के ऊपर जो बेतहाशा अखराजात आते हैं उससे हमारा हुकूमत भी मुतासर होती है और आम शहरी भी मुतासर होता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम तवानाई के सस्ते ज़राए जो हैं वो सोचें और सस्ते ज़राए उसके ऊपर अपनी वर्किंग करें। तो पेट्रोल कोयले से भी बनाया जा सकता है। ये कोई बड़ी अजीब बात वैसे महसूस होती है, लेकिन दुनिया में हैं ऐसे ममालिक जहाँ पे कोयले से पेट्रोल जो है वो बनाया जा रहा है। यानी कोयले से पेट्रोल भी बनाया जा रहा है, बिजली भी बनाई जा रही है और गैस की ज़रूरियात भी पूरी की जा रही है। अब हम आगे चलकर बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे हालात थे जिसमें दुनिया का एक मुल्क वो कोयले से पेट्रोल बनाने के ऊपर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के पास चूँकि कोयले के वसी ज़खायर हैं, हमारे पास माहिरीन ये कहते हैं कि हमारे पास थर के इलाके में अल्लाह ताला ने कोयले के इतने ज़खायर दिए हैं कि 500 साल तक हमारी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर हम उस कोयले से हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्कि इजाफी जो हमारे पास तवानाई होगी, इजाफी गैस होगा या पेट्रोल होगा वो या बिजली होगी, वो हम अपने बाहर के ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया में कोयले से पेट्रोल, बिजली और गैस बनाने का पहला तजर्बा, और ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये बाकायदा रिसर्च से ये बात सामने आई है कि साउथ अफ्रीका में 1950 में कोयले से बिजली और पेट्रोल और गैस बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। उसके बाद चाइना में चाइना ने कोयले से पेट्रोल बनाने की टेक्नोलॉजी सीख ली और उसने कुछ प्लांट्स भी बनाए। रिसर्च करें तो पता चलता है कि कोयले का ज़्यादातर जो कंपोनेंट है, कोयला ज़्यादातर कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होता है और कार्बन को आसानी से पेट्रोल, गैस और बिजली जो है उसमें तब्दील किया जा सकता है। आसानी से उससे पेट्रोल और गैस जो है वो पैदा की जा सकती है या बनाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी में कोयले से जब हम पेट्रोल बनाते हैं या इससे गैस बनाते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उससे फ़िज़ाई आलूदगी का मसला पैदा होता है। उससे फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चाइना ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि जिससे फ़िज़ाई आलूदगी को कम से कम किया जा सकता है, कम से कम उसको किया जा सकता है। दरअसल अफ्रीका कैसे कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं
تو چیلنجز ہمیشہ اپورچونیٹیز لے کر آتی ہیں. جو مسائل ہیں یا مشکلات ہیں اس میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انوینشن چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز چھپی ہوتی ہے. اور وہ قومیں جو مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں وہ ان چیلنجز کو بہت جلد عبور کر لیتی ہیں. اگر ریسرچ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں 1950 کی دہائی میں جب گوروں اور کالوں کے درمیان ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، گوروں نے کالوں سے انسانی حقوق چھین لیے اور پورے ملک میں اس وقت ہنگامے شروع ہو گئے. پورے ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا. پورے ملک میں ایک طرح کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور انسانی حقوق کی پامالی شروع ہو گئی. کالوں کو غلام بنانا شروع کر دیا گوروں نے، اور ان کے سارے حقوق جب چھین لیے تو اس وقت جنوبی افریقہ کو اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نتیجے میں جنوبی افریقہ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بند ہو گئی. ظاہر ہے جب کسی ملک کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں تو نہ تو وہ باہر کے ملک کو چیز بھیج سکتا ہے اور نہ ہی باہر کے ملک سے کوئی چیز خرید سکتا ہے. ان حالات میں جنوبی افریقہ میں ایک خوفناک قسم کا بحران پیدا ہو گیا. اگر یہ بحران پاکستان میں یا جنوبی ایشیا کے کسی ملک میں آتا تو یقیناً وہ اس بحران کی لپیٹ میں آ جاتے، وہ اس بحران کی نظر ہو جاتے. لیکن جنوبی افریقہ نے اس وقت سوچنا شروع کیا اور اسی دوران جب پابندیاں لگیں تو ان کے ملک میں پٹرول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، پٹرول کے وسائل نہیں ہیں، یا جنوبی افریقہ میں پٹرول نہیں نکلتا. تو ان کے سائنسدانوں نے سر جوڑ لیے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنی توانائی کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے. ہم نے ملک کو چلانا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہماری بند ہیں، بحران کی کیفیت میں ہے. تو جنوبی افریقہ میں کوئلے کے وسیع ذخائر تھے. تو سائنسدانوں نے سر جوڑ دیے اور پھر انہوں نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا. وہاں پہ 1950 سے لے کر اب تک کوئلے سے گیس بھی پیدا کیا جا رہا ہے، پٹرول کے بھی جو ہیں وہ پٹرول کے بھی پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اور سائنسدانوں کی کوشش سے چند سالوں کے بعد، چند برسوں میں پٹرول اور گیس جو ہے وہ وہاں سے پیدا ہونی شروع ہو گئی. وہاں پہ بجلی کے کارخانوں کو بھی انہوں نے کوئلے کے اوپر شفٹ کر دیا اور مشینوں اور گاڑیوں کے کارخانے وہ بھی، یعنی توانائی کا حصول بیسیکلی کوئلے کے اوپر انہوں نے شفٹ کر دیا. کوئلے سے وہ گیس بناتے تھے، کوئلے سے وہ تیل بناتے تھے، پیٹرول بناتے تھے، اور کوئلے سے ہی انہوں نے بجلی کے بڑے بڑے پلانٹ لگا دیے. پاکستان میں کوئلے سے بجلی کے پلانٹ تو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے شروع کر دیے ہیں. یعنی بجلی کے بڑے بڑے پلانٹ جو ہم باہر سے آئل امپورٹ کر کے، پیٹرول امپورٹ کر کے اس سے ہم بجلی بناتے تھے، تو ریسنٹلی ہماری حکومت نے ایک بڑا اچھا یہ اقدام کیا ہے کہ جو کوئلے سے بجلی کے پلانٹ ہیں وہ شروع کیے. اس سے کیا ہوگا کہ باہر سے ہم مہنگا پیٹرول خریدتے تھے، اس سے مہنگی بجلی بنتی تھی اور مہنگی وہ صارفین تک پہنچتی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے پیٹرول کے بجائے بجلی کی پیداوار کو کوئلے کے اوپر شفٹ کیا ہے تو اس سے کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، ہمیں سستی بجلی ملنی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر گورنمنٹ یہ ایک سٹیپ اور آگے کرے، ہمارے ملک میں ضرورت ہے کہ کوئلے سے بجلی اور گیس بنانے کا ایک ادارہ قائم کیا جائے. اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم توانائی کے سستے ذرائع جو ہیں اس کے اوپر سوچنا شروع کریں، کیونکہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کی پرائز بڑھتی ہے تو معاشرے کا ہر طبقہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. غریب سے غریب آدمی بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی ہر چیز کی پرائز، پیٹرول کی پرائز میں اضافے کی وجہ سے اس کی پرائز میں اضافہ ہو جاتا ہے. عام کھانے کی پینے کی چیزیں، عام روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، اس سے غریب آدمی بھی افیکٹ ہوتا ہے جب اس کی پرائز میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئلے کے وسیع ذخائر دیے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 500 سال تک پاکستان کے پاس تھر میں ذخائر ہیں جو ہماری 500 سال کی توانائی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسیع ذخائر دیے ہیں تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو ایک ایسا ادارہ بنائے جو پاکستان میں سستے توانائی کے ذرائع اس کو تلاش کرے
اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوئلے سے بجلی پیدا کرنے میں، کوئلے سے پیٹرول پیدا کرنے میں اور کوئلے سے گیس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں خوشحالی کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ ابھی سردیوں کا آغاز ہے، آغاز سے پہلے ہی حکومت نے گیس کی سپلائی کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف 4 یا 6 گھنٹے کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ گیس ملے گی۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ گیس کے وسیع ذخائر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نہ تو کمرشل یوز کے لیے گیس اویلیبل ہوتی ہے، نہ گھریلو صارفین کو گیس اویلیبل ہوتی ہے۔ تو اگر یہی ہم کوئلے سے گیس بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ہماری کمرشل ضروریات بھی پوری ہوں گی، ہماری انڈسٹری کی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور ہمارے گھریلو صارفین کو بھی اس سے جو ہے وہ افادہ ہوگا، توانائی کے سستے ذرائع میسر آئیں گے اور ہماری کافی حد تک جو ہے وہ مہنگے پیٹرول کی کاسٹ سے بچا جا سکتا ہے۔